جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ ماما بابا ٹھیک ہیں؟ آپ سب ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا دوسرا آن لائن لیکچر ہے۔ پہلے ہفتہ گزر گیا، اب دوسرا ہفتہ ہے۔ دوسرا ہفتہ آج 14 اپریل ہے۔ 14 اپریل کو آج ہمارا اردو کا دوسرا لیکچر ہے، کلاس چہارم کا۔ پچھلے لیکچر میں نے آپ کو کتاب کا تعارف کروایا تھا۔ یہ ہماری افاقسن سیریز کی کتاب ہے۔ آپ نے تو کتابیں اب تو ضرور ہی خرید لی ہوں گی، اپنا وقت مت ضائع کریں۔ اگر آپ نے نہیں خریدی تو آپ کتابیں خرید لیجئے۔ آج پہلے ہم نے سبق نمبر 1 پڑھا تھا۔ ہمارا پہلی سماعی میں جو اسباق شامل کیے گئے تھے وہ میں نے آپ کو اپنے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا۔ سبق نمبر 1 سے خدا کی قدرت سے سبق نمبر 6 احساس ذمہ داری تک ہیں۔ ہم نے سبق نمبر 1 اپنا پہلے لیکچر میں پڑھا، اس میں ہم نے سمجھا اس کو، خدا کی قدرت کیا ہے اور شاعر نے اس میں کیا کہنے کی کوشش کی ہے۔ اس کے بعد ہم نے اس کی مشق بھی کی اور آپ کو کام بھی دیا۔ جن بچوں نے لیکچر میں شمولیت اختیار کی تھی انہوں نے تو ضرور کام کر لیا ہوگا، یاد بھی کر لیا ہوگا۔ جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا وہ اب کر لیں۔ آپ کو اس کے نوٹس بھی واٹس ایپ ہو رہے ہیں، جماعت چہارم کے اردو کے سبق نمبر 1 کے اور 2 کے۔ یہ اب آپ کا اگلے ہفتے کا کام میں آج آپ کو دوں گی اور آج ہم سبق نمبر 2 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 2 ہے رحمت عالم پر سلام۔ یہ سبق نمبر 2 ہے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام۔ اور اس کے شاعر کا نام، یہ سبق نمبر 2 رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام، یہ ایک نظم ہے۔ شاعر کا نام ماہر القادری ہے۔ جی اس نظم میں ماہر القادری جو شاعر ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سادگی کے بارے میں بتایا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو پتہ ہے آپ سب کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ ہمارے آخری نبی ہیں۔ 1,24,000 پیغمبر نازل ہوئے، اللہ تعالیٰ نے بھیجے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو وہاں پر کفار تھے سب کو، تاکہ اسلام کی تبلیغ کی جائے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ہے وہ نبوت ختم کر دی گئی، اس لیے ان کو خاتم النبیین بھی کہا جاتا ہے۔ اور تمام نبیوں میں رحمت کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کروڑوں لاکھوں درود و سلام۔ اس انسان پر، اس نبی پر، اس رسول پر سلام جس نے ہر وقت، ہر لمحہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، ان کی مدد کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بادشاہی دی لیکن آپ نے بادشاہی کو نہیں چنا، آپ نے فقیری کو چنا۔ فقیری کو چنا کیا مطلب ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ آپ چاہتے تو بہت شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے لیکن آپ نے سادگی اختیار کی، اتنی سادگی اختیار کی کہ آپ جو ہے وہ آپ کا جو بستر تھا وہ ٹاٹ کا تھا۔ جب آپ لیٹتے تھے اس پر تو آپ کے جسم پر نشان پڑ جاتے تھے اس ٹاٹ کے بچھونے کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں آ کر محبت کا درس دیا، ہمیں بتایا کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کیسے رہنا چاہیے۔ اپنے آخری خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر بھی آپ نے فرمایا کہ سب مسلمان برابر ہیں، کسی عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، سب انسان برابر ہیں، چاہے وہ امیر ہیں چاہے وہ غریب ہیں، اور ہمیں مل جل کر رہنا چاہیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت شروع کی تو اس پر ان کے اپنے گھر والے، باہر والے تو کیا، گھر والے بھی ان کے خلاف ہو گئے تھے۔ جب آپ اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے نکلتے تو آپ کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دی جاتی، آپ پر پتھر برسائے جاتے، آپ کو لہو لہان کر دیا جاتا۔ اس کے جواب میں آپ نے کبھی کسی کو اف تک نہ کہا۔ کافر آپ کے راستے میں رکاوٹیں ڈالتے تھے لیکن آپ ان کو کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ اور اس نبی پر سلام کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، یعنی کہ آپ کو اتنا زیادہ جنگوں میں مال غنیمت ملتا تھا کہ آپ چاہتے تو اپنا محل تعمیر کر لیتے، لیکن آپ نے یہ سب کچھ پسند نہیں کیا۔ آپ نے اس مال غنیمت کو بانٹ دیا، کبھی بھی اپنے پاس کچھ بھی نہیں رکھا، اور آپ ہمیشہ سچ بولتے تھے اور خود بھوکے رہ کر دوسروں کو کھانا کھلاتے تھے۔ ہمارے حدیث بھی ہے،
آپ نے سنی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ انسان مومن نہیں ہے جس کا ہمسایہ پیٹ بھوکا سوئے اور وہ خود پیٹ بھر کر کھانا کھائے، اس کا ہمسایہ جو ہے وہ بھوکا سوئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے راتوں کو جاگتے تھے، قیام کرتے تھے اور رو رو کر ان کی بخشش کے لیے اللہ تعالیٰ سے گر گڑا کر دعائیں کرتے تھے۔ اور یہ جو اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی ہے یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ اپنی بکریوں کا دودھ بھی خود دھوتے تھے، آپ نہ صرف انسانوں کے ساتھ بلکہ جانوروں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے۔ اگر کسی گھونسلے سے پرندے نیچے گر جاتے تو آپ اٹھا کر ان کو رکھ دیتے تھے۔ ایک بار ایک صحابی کو آپ نے کسی مہم پر بھیجا تو پیچھے سے ان کے گھر میں کوئی بھی دودھ دھونے والا نہیں تھا، تو آپ بکریوں کو دودھ دھونے کے لیے خود گئے اور جب تک ان کا دودھ دھوتے رہے جب تک وہ صحابی واپس گھر نہیں آ گئے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ سادگی ہے۔ اور یہ اس طرح کے بہت ساری مثالیں جو ہیں وہ بھری پڑی ہیں۔ آپ سیرت نبی اٹھا کر دیکھیں، آپ بلکہ کتابیں خریدا کریں جس میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کہانیاں، پیارے نبی کی پیاری کہانیاں، اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں۔ اس کتابیں پڑھنا بہت اچھی عادت ہے، اس سے آپ کی جو بلند خوانی ہے، ریڈنگ ہے، وہ بھی بہتر ہوتی ہے اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں کیا ہے، علم ملتا ہے آپ کو، آپ کے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ صحابہ کرام کی کتابیں ہیں، اولیاء دین کی کتابیں ہیں جس سے ہم بہت سارے سبق سیکھ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام، جو کہ جن کی ذات پر انسانیت جو ہے وہ فخر کرتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بار درود پڑھنے کا ثواب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمت فرمائے گا۔ اور آپ کو تو درود پاک آتا ہوگا تو آپ درود پاک، مہینہ بھی شعبان کا ہے یہ، اس کے بعد رمضان آنے والا ہے تو درود پاک تو آپ کو ویسے بھی روزانہ پڑھنا چاہیے۔ جی یہ ہماری نظم ہے، اس پہ اب آپ نے بلند خوانی اس کی خود کر لینی ہے۔ اور اچھا، اس سبق کے مقاصد جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کے بارے میں ہم جان سکیں، حروف میں لا کر الفاظ سازی کر سکیں، نظم پڑھ کر اس کا مرکزی خیال تحریر کر سکیں۔ ہم نے حمد کا بھی مرکزی خیال بتایا تھا میں نے آپ کو، اور آپ نے تحریر بھی کر لیا ہوگا، کافی الفاظ کی فہرست بنا سکیں۔ اور اس کے بعد اس کے اہم الفاظ ہیں جو آپ نے اس سبق میں سے جب آپ بلند خوانی کریں گے تو آپ دیکھیں گے: اسرار، بچھونا، امت، آدمیت، بصیرت۔ الفاظ تو اور بھی ہیں لیکن آپ کو کم ہی ہیں، آپ کی بک میں 5 لفظ ہیں، 5 لفظ ہیں جو آپ نے اپنی کاپی پر تحریر کرنے ہیں اور اس کو یاد بھی کرنا ہے اور اس کی مشق بھی کرنی ہے۔ جی اس کے بعد آ جاتا ہے الفاظ کے معنی۔ صفحہ نمبر 7 یہ الفاظ معنی ہے۔ الفاظ معنی اب آپ نے اس میں سے کتاب میں سے یاد کرنے ہیں۔ الفاظ معنی ہے: بے کسوں، بے کس کی جمع بے یارو مددگار۔ بے کسوں ہوتا ہے بے کس کی جمع ہے، بے کس ہے واحد اور بے کسوں ہے جمع، اور اس کا مطلب ہے بے یارو مددگار۔ معنی بھی بے یارو مددگار ہے: دکھ اٹھانا، تکلیف اٹھانا۔ اگلا لفظ ہے در سے بصیرت، دانائی کا سبق۔ اگلا لفظ ہے دستگیری، مدد، معاونت۔ جاڑا، سردی۔ فخر آدمیت، انسانیت کے لیے فخر۔ بوریا، بڑی بوری یا بڑا تھیلا۔ فرش خاک، زمین۔ اس کے بعد تفہیم آ جاتی ہے۔ تفہیم کے سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے: اس نظم میں کس شخصیت کے حضور سلام پیش کیا جا رہا ہے؟ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ فخر آدمیت کسے کہتے ہیں؟ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہتے ہیں۔ نظم میں نمبر 3 ہے: نظم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کن خوبیوں کا ذکر کیا گیا ہے؟ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی، سادگی اور حسن سلوک کا ذکر کیا گیا ہے۔ اور نمبر 4 ہے: اس نظم کے شاعر کا نام۔ اس نظم کے شاعر کا نام ہے ماہر القادری۔ یہ سوالوں کے جواب آپ نے کاپی پر تحریر کرنے ہیں حاشیہ لگا کر دن اور تاریخ کے ساتھ۔ اس کے بعد آگے ہے نمبر 2: مناسب لفظ کی مدد سے مصرع مکمل کریں۔ یہ اب آپ نظم پڑھیں گے اور اسے مصرع خود مکمل کریں گے۔ ایک مصرع میں آپ کو کر کے دکھا دیتی ہوں۔ سلام اس پر کے گھر والے بھی جس سے ڈیش کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اب یہ اس میں ہمیں ڈھونڈنا ہے کہ مصرع کہاں پر ہے۔ یہ مصرع یہاں پر ہے اس طرف۔
سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے. یہاں پر آئے گا جنگ. اسی طرح سے یہ سارے مصرے جو ہیں یہ نظم میں سے لیے گئے ہیں. آپ نے اس کو دیکھ کر ان کو پور کر لینا ہے. اگلے صفحے پر جاتے ہیں. صفحہ نمبر 8 الفاظ سازی. جی غلط املا والے الفاظ کو درست کر کے لکھیں. اب یہ غلط جو لفظ ہیں وہ اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. دستگیری، تنگ، فقیری، امت، خاطر، یکسوئی. غلط الفاظ والے لفظ جو ہیں غلط الفاظ آپ دیکھ سکتے ہیں. دستگیری، تنگ، فقیری، امت، خاطر، یکسوئی. اب اس میں کیا املا کی غلطی ہے؟ املا کی غلطی یہ ہے کہ دست توئے سے نہیں ہوتا، تے سے ہوتا ہے. یہاں پر توئے نہیں لگتا، تے لگتا ہے. باقی سارا ویسے ہی ہے. دال سین تے کاف یہ رے چھوٹی ہے. دستگیری یہ درست لفظ ہے، یہ غلط لفظ ہے، یہ درست لفظ ہے. اب اگلا لفظ ہے تنگ. اب یہاں پر توئے سے لکھا ہوا ہے تنگ. توئے سے تو نہیں نا ہوتا، تے سے ہوتا ہے تنگ. اب اگلا دیکھیں فقیری. فقیری قواف سے ہوتا ہے فقیری. یہ غلط لفظ ہے اور یہ صحیح لفظ ہے فقیری. امت توئے سے نہیں ہوتا، توئے نہیں ہوتا، اس میں تے ہوتا ہے. آخر میں اس کے تے آتا ہے. امت. خاطر تے نہیں ہوتا، توئے ہوتا ہے. یکسوئی میں قواف نہیں ہوتا، یہ والا کاف ہوتا ہے. اب اس میں کس کی مشق ہے؟ تے، توئے، کاف اور ہاں جی بس تے اور کاف کی مشق ہے. اب آپ جب آپ یہ مشق کریں گے تو آپ کو ان لفظوں کا پتہ چل جائے گا جس میں توئے اور کاف آتا ہے کہ کس میں توئے لگے گا اور تے لگے گا اور اس میں قواف اور کاف لگے گا. اگلا ہمارا ہے نمبر 4. دیے گئے الفاظ کو معمے میں تلاش کریں اور ان کے گرد دائرہ لگائیں. لفظ انہوں نے دے دیے ہیں شفقت، بخشش، مظلوموں، اسرار. اب یہ آپ نے اس میں سے ڈھونڈنے ہیں، حروف میں سے لفظ بنانے ہیں. یہی والے لفظ جو اوپر دیے گئے ہیں یہ اب آپ کا ہوم ورک ہے، یہ آپ نے خود کرنا ہے. اور یہ جو اوپر والا تھا غلط املا والے الفاظ کو درست کر کے لکھیں، یہ بھی کتاب پر کرنا ہے. اور معمے میں تلاش کریں لفظ، یہ بھی کتاب پر کرنا ہے. اگلا ہے صفحہ نمبر 9. درج ذیل الفاظ کے جملے لکھیں. صفحہ نمبر 9. اس میں الفاظ کے جملے بنانے ہیں. لفظ دیے گئے ہیں جنگ، وطن، سونا، پھول. اب آپ نے اس کے جملے خود بنانے ہیں. پاکستان، جیسے کہ پاکستان جنگ جیت گیا. وطن، میرا وطن پاکستان ہے. کتنے آسان ہیں یہ. سونا، رات کو جلدی سونا چاہیے. پھول، مجھے گلاب کا پھول پسند ہے. اس طرح سے آپ نے خود سے جملے بنانے ہیں. خود سے بنائیں گے تو آپ کی جو مہارت ہے لکھنے کی وہ بہتر ہوگی. اگلا ہے زباندانی، حروف شرط و جزا. اب آپ کو میں بتاتی ہوں کہ کیا ہوتے ہیں حروف شرط و جزا. جب حروف شرط، یہ حروف شرط ہے، ایسے حروف جو شرط کے موقع پر بولے جائیں، مثلا اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. اگر، جس میں اگر آ جائے تو وہ کیا ہوگا؟ ہوگا حروف شرط ہوگا. وہ گر، اس میں کون کون سے ہیں؟ مثال کے طور پر گر، اگر، جو، جب، اگرچہ، ہرچند، جوں ہی، جوں جوں. یہ سارے کیا ہیں؟ حروف شرط ہیں. ایسے حروف جو شرط کے موقع پر بولے جائیں. اور آگے ہے حروف جزا. جب اب یہ ہے حرف جزا. جب کسی جملے میں حرف شرط آتا ہے تو اس کے جواب میں آنے والے جملے کا پہلا حرف حرف جزا کہلاتا ہے. مثلا اگر علم حاصل کرو گے تو عزت پاؤ گے. تو اس میں تو کیا ہے؟ حرف جزا ہے. اس کی آپ کو میں مثال بتاتی ہوں. جیسا کہ اگر میں آیا تو میں کھانا کھاؤں گا. اگر کیا ہے؟ حروف شرط ہے. اور تو کیا ہے؟ حروف جزا ہے. جیسے آپ آج کل اپنی مما سے کہہ رہے ہوں گے آپ گھر میں ہیں، ویسے بھی آپ کہتے ہیں
کہ اگر میں ٹی وی دیکھوں گا تو میں پڑھوں گا. اگر یا ماما آپ سے کہہ دیتی ہیں دودھ پلانا ہوتا ہے تو کہہ دیتی ہیں، یا آپ سے کوئی کام لینا ہوتا ہے، اگر آپ دودھ پیو گے تو میں آپ کو فلاں چیز دوں گی، یا میں آپ کو کارٹون دیکھنے دوں گی، اگر آپ پڑھو گے تو میں آپ کو موبائل دوں گی. اس طرح سے کہہ دیتی ہیں نا ماما. تو یہ حروف شرط و جزا ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے، اوپر دیے گئے فقرات میں اگر حروف شرط جبکہ تو حروف جزا ہے. حروف شرط و جزا کا استعمال کرتے ہوئے 5 جملے لکھنے ہیں. ٹھیک ہے، 5 جملے لکھنے ہیں. اور حروف جی اب ہمارا صفحہ نمبر 10 ہے، آخری صفحہ اس سبق کا. اس میں شاعری میں ہم آواز الفاظ قافیہ کہلاتے ہیں. قافیہ کے بارے میں بتایا گیا کہ قافیہ کیا ہوتے ہیں. میں نے آپ کو اپنے پہلے والے لیکچر میں حمد سبق ہے جو، اس میں نے آپ کو قافیہ کی تعریف بتائی تھی. قافیہ پھر میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں. ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں. کسی مصرے کے آخر میں آخری 2 لفظ یا آخری 1 لفظ جب ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک شعر کے 2 مصروں میں جو آخری 2 لفظ یا 1 لفظ ایک جیسے ہوتے ہیں، ان کی آخری آواز ایک جیسی آتی ہے تو اس کو قافیہ کہتے ہیں. ہم آواز الفاظ بھی کہتے ہیں اور قافیہ بھی کہتے ہیں. نظم میں سے کوئی سے 4 قافیے چن کر خالی جگہ میں لکھیں. اب یہ خالی جگہ بنائی ہوئی ہے، یہ آپ نے خود لکھنے ہیں، خود چننے ہیں. سبق کو پڑھیں گے تو آپ کو، جب آپ خود کام کریں گے نا تو آپ کو ایک تو آپ کو کر کے خوشی بہت ہوتی ہے. جب ہم خود سے کوئی کام کرتے ہیں نا تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم نے جنگ ہی جیت لی ہے، ہم نے بہت کچھ اچیو کر لیا. اس طرح سے ہمیں فیل ہوتا ہے. جب ہم خود سے کام کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک مثبت پہلو ہوتا ہے. تو آپ نے خود یہ لفظ چن کر لکھنے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے لکھائی کی مہارت. نظم کا مرکزی خیال. یہ مرکزی خیال بھی ہم نے پہلے کیا تھا، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. مرکزی خیال کسے کہتے ہیں؟ مرکزی خیال جب کوئی شاعر کسی خیال کے تحت یا کسی مقصد کے تحت کوئی تحریر کرتا ہے، کچھ تحریر کرتا ہے، کوئی پیراگراف تحریر کرتا ہے یا کوئی نظم تحریر کرتا ہے، تو اس کا جو 2-3 لائنوں میں اگر ہم اس کی سطریں نکال لیتے ہیں، مین بات اس کی نکال لیتے ہیں، مقصد اس کا نکال لیتے ہیں، تو اور اس کو جب تحریر کرتے ہیں تو اس کو مرکزی خیال کہتے ہیں. اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. آپ سب کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے، خود تکالیف برداشت کر کے دوسروں کو آرام پہنچاتے. یہ اس کا مرکزی خیال ہے. یہ آپ نے اسی کتاب پر حل کرنا ہے. اور یہ جو قافیہ ہے سوال، نظم میں سے کوئی 4 قافیے چن کر خالی جگہ میں لکھیں، یہ بھی آپ نے کتاب پر حل کرنے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کو اپنانا چاہیے. ان طریقوں کو، جو وہ کام کرتے تھے ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کہتے ہیں سنت. تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو پتہ ہے آج کل ہمیں بار بار ہاتھ دھونے کا کہا جاتا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. جیسے کہ انہوں نے بتایا تھا کہ 5 وقت وضو کریں. ہم 5 وقت اگر وضو کریں تو 5 دفعہ تو ہمارے ہاتھ اسی طرح سے دھل جاتے ہیں. پھر ہم اگر 3 وقت کھانا کھاتے ہیں، 3 وقت ٹوٹل 8 دفعہ ہمارے ہاتھ دھلتے ہیں اگر ہم صرف انہی موقع پر ہاتھ دھوئیں. اور اگر ہم ویسے دھوئیں تو دیکھیں پھر اب وہی بات ہے نا کہ اب ہمیں بار بار اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں 1400 سال پہلے بتا دی تھی. تو یہ ہمیں ہر ان کی سنت کو اپنانا چاہیے جو انہوں نے کہا ہے. اور اب یہ ہمارا جو سبق ہے یہ اختتام کو پہنچتا ہے. آپ نے کاپی پر کتاب پر کرنا ہے اور یہ آپ کا اگلے ہفتے کا کام ہے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہمارا گرامر کا کون سا کام ہے آپ کی پہلی سرماہی میں. ایک تو سبق نمبر 1 کا 6 یا وہ کتاب میں سے ہے اور کاپی میں سے ہے. اس کے بعد درخواست ہے، پرنسپل کے نام درخواست شادی میں شرکت کے لیے. دوسرا ہے کہانی فاختہ اور مکھی. اور تیسرا مضمون ہے میرا کمرہ جماعت. یہ 3 چیزیں آپ کی شامل کی گئی ہیں پہلی سماہی میں. آج ہم درخواست کرتے ہیں. میں آپ کو درخواست کا خاکہ بتا دیتی ہوں کہ کس طرح سے درخواست کو لکھا جاتا ہے. اور درخواست
پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ درخواست کیا ہوتی ہے. درخواست ہوتی ہے جب ہم جیسا جس طرح سے ایک اجازت نامہ ہے، یہ سمجھ لیں آپ کہ جب ہم نے اسکول میں چاہے ہم اسکول میں ٹیچر ہیں، چاہے ہم اسکول میں شاگرد ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، یا پھر کوئی سینئر ممبر ہے، تو وہ پرنسپل سے اس نے جب کوئی چھٹی کرنی ہوتی ہے، کسی شادی میں جانا ہوتا ہے، یا وہ بیمار ہوتا ہے، یا اسے کوئی ضروری کام ہوتا ہے، یا اس نے اپنے سیکشن کی تبدیلی کروانی ہوتی ہے، یا اس کو اسکول سے متعلق کوئی اور مسئلہ ہوتا ہے، تو اسے درخواست لکھنی پڑتی ہے. وہ درخواست پرنسپل کے پاس جاتی ہے، پھر وہ اس کو منظور کرتے ہیں، اس پر اپنے دستخط کرتے ہیں، تو پھر وہ منظور ہو جاتی ہے. اسی طرح سے صرف یہ اسکول میں نہیں ہوتی درخواست دفتر میں جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بھی درخواست لکھتے ہیں اپنی چھٹی اپروو کروانے کے لیے، منظور کروانے کے لیے. جس طرح یونیورسٹی کے طلباء طالبات ہیں وہ بھی درخواست لکھتے ہیں. ہر ادارے میں یہ جو درخواست ہے نا، یہ ضروری ہے جب ہم نے کسی سے کوئی اجازت نامہ لینا ہے، مطلب کسی ہیڈ سے، اپنے کسی ہیڈ سے کوئی اجازت نامہ لینا ہے تو ہم درخواست لکھتے ہیں. یہ درخواست کا پیٹرن ہے. سب سے پہلے ہم اوپر والی لائن پر لکھیں گے بخدمت جناب. یا آپ نے کاپی پر لکھنی ہے اور یاد بھی کرنی ہے، حاشیہ لگانا ہے کاپی پر، اور اوپر والی لائن سے شروع کرنا ہے بخدمت جناب پرنسپل گیریزن اسکول سسٹم جھنگ صدر. یہ لکھنے کے بعد نیچے والی لائن کے درمیان میں آپ نے جناب عالی لکھنا ہے. اور یہاں پر یہ جو نشان ہے اس کو کہتے ہیں استجابیہ نشان. یہ استجابیہ نشان لگانا ہے. اس کے بعد آپ نے اپنا مدعا لکھنا ہے، یعنی مواد جو آپ کہنا چاہتے ہیں. اگر جس طرح یہاں پر شادی کی درخواست ہے تو آپ ان کو بتائیں گے کہ آپ نے کس کی شادی ہے، کب سے کب تک آپ نے چھٹی لینی ہے، رخصت لینی ہے، اور پھر ان کا شکریہ بھی ادا کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر یہ میں آپ کو بتاتی ہوں آپ یہاں کیا لکھیں گے. اس کے بعد ہے مورخہ 15 اگست 2019 دائیں ہاتھ پر کاپی کے دائیں طرف یہ آپ تاریخ لکھیں گے. آپ وہ تاریخ لکھیے گا جس تاریخ پر آپ اپنی درخواست لکھیں گے. اس کے بعد جب ہم درخواست کو ختم کریں گے تو پھر العارض لکھیں گے. آپ کی تابع فرما شاگرد یا آپ کا تابع فرما شاگرد. نیچے اپنا نام لکھیں گے اور پھر اپنا جماعت کا نام لکھیں گے، اور ساتھ میں سیکشن بھی لکھ دیں گے جو آپ کا سیکشن ہوگا. یہ میں آپ کو درخواست بتاتی ہوں. جی اب یہاں پر جو آپ درمیان میں لکھیں گے وہ آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں نہایت ادب سے گزارش ہے کہ مجھے آج کا ہمارا آج کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہو گیا. آپ ان کو درخواست بھی کروا دی، سبق نمبر 2 بھی ہو گیا. یہ انشاءاللہ اگلے ہفتہ 21 اپریل کو ہماری تیسری کلاس ہوگی جماعت چہارم کی، اور اس میں ہم تیسرا سبق پڑھیں گے. اور آپ نے یہ کلاسز ضرور لینی ہیں. آپ کی سہولت کے لیے ہم نے ان لیکچرز کا آغاز کیا ہے، تو اپنا کام باقاعدگی سے کریں، وقت ضائع مت کریں. وہ وقت کا تو آپ کو پتہ نا کہ کتنا اہمیت ہے وقت کی. دوبارہ یہ وقت ہاتھ نہیں آتا. وہ ایک شعر بھی ہے نا، گیا وقت کبھی ہاتھ آتا نہیں، صدا ایشے دورہ دکھاتا نہیں. تو آپ نے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا. اپنا کام آرام سے بیٹھ کر خود سے حل کریں. جہاں ضرورت ہو وہاں اپنی مما سے ہیلپ لیں. اب آپ بڑے ہو گئے ہیں. اور اپنے ہاتھ بار بار دھوئیے. جی وقت ضائع مت کریں. تو اب آپ نے اپنا آرام سے بیٹھ کر اپنا کام کرنا ہے. مما کو تنگ نہیں کرنا. جہاں مما کی مدد کی ضرورت ہے وہاں مما کو تنگ کرنا ہے، مما سے ہیلپ لینی ہے. ٹھیک ہے. اور اپنے گھر میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ مل جل کر رہنا ہے. ان کو بھی تنگ نہیں کرنا، ایک دوسرے کو مارنا نہیں ہے، پیار سے رہنا ہے. اور بس آج کے لیے اتنا ہی. خوش رہیے، صفائی کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.